سیاحت جو ہے ہمارے گلگت بلتستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کے حساب سے وہ مقام رکھتا ہے. تو سیاحت بہت پہلے سے یہاں پہ سیاح آتے رہے ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ گلگت بلتستان سیاحت کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ دنیا میں اس کی پہچان بھی ہے، اور یہ ہے کہ بہت سارے سیاح دلچسپی بھی رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ وزٹ کریں، اور یہاں کے جو قدرتی ماحول ہے، کلچر ہے، اور یہاں کا رہن سہن کس طرح ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جس طرح آپ کا سوال ہے کہ کیوں ہم پیچھے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جس خطے میں ہم ہیں یہاں پہ ہمارے ارد گرد کیونکہ مارکے سے حالات بدقسمتی سے پچھلے 15-20 سالوں میں یا اس سے بھی زیادہ پہلے افغانستان اور اس کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کا جو سلسلہ یہاں پہ چلا پاکستان میں، تو اس وجہ سے بہت سارے سیاح یا بہت سارے ممالک اپنے سیاحوں کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے کہ یہاں پہ وہ آئے. تو ایک تو یہ وجہ تھی، لیکن ان حالات کے باوجود بھی اچھی خاصی تعداد جو ہے سیاحوں کی گلگت بلتستان آتے تھے. لیکن وہ سیاح وہ تھے جو صرف ہم جسے ہماری ٹورزم کے اصطلاح میں کہتے ہیں ایڈونچر ٹورزم یا مہم جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد تھی. تو مہم جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ ان حالات کو سمجھتا ہے، ان سے واقف ہوتا ہے، تو اس حساب سے آتے ہیں. تو بہرحال ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن ظاہر وقت کے حساب سے ٹورزم کے ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں، پھر نئی نسل حالت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. سیاحوں کے اندر بھی ظاہر کیٹیگریز ہیں، بزرگ سیاح بھی ہیں، ینگ سیاح بھی ہیں، یونیورسٹیز کے طلباء بھی ہیں، ریسرچرز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے حساب سے سمجھنے اور اپنے اندر تبدیلی لا کے ان کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس کے مطابق پلان کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ترقی دے سکتے ہیں. دوسرا جو ترقی کا یا اس کو فروغ دینے کا دوسرا ہے کہ انفراسٹرکچر ہم بہتر کریں، ایکسس بہتر کریں. ہم جس طرح سکردوں کے لیے فلائٹیں زیادہ ہو رہی ہے، تو وہاں سیاحوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت گلگت اور وزر اور حمزہ کے. تو اگر فضائی سروس کو معیاری بنانے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو ٹورزم کا سب سے بڑا مین جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ فضائی سفر ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا لینڈ ٹرانسپورٹ، اچھی بسز ہوں، لوگ لاہور سے پنڈی سے اچھی بسز میں ٹورسٹ کے لیے بنی ہوں اسپیشل آئے. تو پھر اس سے یہ کہ یہاں پہ پھر اچھا انفراسٹرکچر ہو ٹرانسپورٹ کا، تو اس سے پھر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جن پہ وقت کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے پھر سیاحت جو ہے وہ دنیا میں سیاحت کی کئی شکلیں ہیں. جیسے کہ کئی ممالک میں کوئی پیمائی مشہور ہے، ہمارے جس طرح یہاں پہ ہے. اسی طرح جو مذہبی ٹورزم ہے، اسپریچول ٹورزم، اس کی اپنا ایک مقام ہے. پھر کلچرل ٹورزم ہے. تو ان میں سے گلگت بلتستان میں یا پاکستان میں کس کے مواقع زیادہ ہیں آپ کی نظر میں؟ ہمارے یہاں پہ تو اگر دو مین اگر آپ ان کو کیٹیگرائز کریں تو سب سے پہلے ایڈونچر اور کلچر دونوں جو ہیں وہ چل سکتی ہیں. مطلب ٹاپ آف اس میں ہے، پوری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور رہی بات جو تیسرا بڑا سیگمنٹ ہے جس طرح آپ نے اسپریچول یا ریلیجیس ٹورزم کہا، تو وہ بھی پاکستان میں بڑھ رہا ہے. جیسے بدھزم کا جو ٹورزم ہے، اسی طرح سکھ ریلیجن کا، ان سب کے جو مذہبی جو مقامات ہیں وہ پاکستان میں ہیں. تو بہت پوٹینشیل ہے کہ، اور میرے خیال جس طرح چند سال پہلے یہ بدھسٹ آئے تھے بہت سارے، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن اس پہ میرے خیال ابھی کام بھی ہو رہا ہے. تو میرے خیال اس کو ڈیولپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمزوری مارکیٹنگ میں ہے بین الاقوامی سطح پر؟
سفارتی سطح پر کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایسے ایونٹ وہاں پہ منعقد کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں پاکستان میں اس کے کیا مواقع ہیں اور کیا ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. ان کو معلومات ہی نہیں بیسکلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بھی کام میں کچھ سستی ہم دکھا رہے ہیں؟ بالکل معلومات کی حد تک بھی ہے. جس طرح ہم کہیں ٹورزم فیسیلیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی کمی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ انفراسٹرکچر یا بیسک ہماری جو ضروریات ہیں مطلب ٹورسٹ کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کی منصوبہ بندی پہلے سے نہیں ہے. اچھا. اس کی اگر مناسب منصوبہ بندی ہو تو پھر اسی کے حساب سے پھر مارکیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے کتنے ٹورسٹ چاہیے اور کتنے ٹورسٹ ہم رکھ سکتے ہیں, کتنے ٹورسٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ پروونشل ٹورزم اتھارٹیز کے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں تو وہ اپنے اپنے کیپیسٹی کے حساب سے کر رہے ہیں. تو پہلے ایک فیڈرل ہوا کرتا تھا, منسٹری ہوتی تھی, تو وہ پھر پورے پاکستان کے حساب سے اپنے مشنز میں جو بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل ہو گئے. منتقل ہونے کے بعد ہر صوبہ بس اپنے حساب سے کر رہا ہے مارکیٹنگ. تو اس میں پی ٹی ڈی سی جو پاکستان لیول پہ ٹورزم آرگنائزیشنس ہیں ان کی کیپیسٹی جو ہے بڑھانے, اور جس طرح آپ نے کہا سفارتکاروں میں جو ہمارے باہر سفارت خانے ہیں ان کو جو ہے پرو ایکٹیولی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پروموٹ کریں گے بھی تو ظاہر ہے جس طرح فلائٹس کا ہو, انٹرنیشنل فلائٹس ہم نے اسکردوں کے لیے اناؤنس تو کر دی لیکن آن ریئل گراؤنڈ جو ہے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ ابھی تک آپریٹ نہیں ہوئی. تو چیزیں یہ ہے کہ ہمیں وقت کے حساب سے کیونکہ جو ویسٹ ہے یا دنیا ہے وہ بڑے تیزی سے کام کرتا ہے تو ہمیں ان کے مطابق جو ہے اس رفتار سامنے چلنا پڑے گا, تب ہم جا کے اپنا شیئر. تو آپ ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز گلگت بلتستان کے جنرل سیکریٹری ہیں, تو ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ جو ہے کس طرح سیاحت کی ترقی میں آپ رول ادا کر رہے ہیں؟ ہم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سروائیول کہیں یا کہیں کہ بہتری کی امید میں ابھی تک اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ سروائیول ہے ہماری. ہمارا کوشش یہی ہوتا ہے کہ ہم جو پرانے ہمارے کیونکہ جو ہماری جو سیاحت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفرل بیس یا ریفرنس بیسڈ یا نالج بیسڈ اس وقت ہے کہ کوئی پہلے سفر کر کے آیا ہو, اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا کہ بھائی آپ نے جانا ہے سیف ہے, ان کے ساتھ جائیں, اس طرح جائیں. تو مطلب یہ کہ ایک سمجھے کہ کانٹیکٹس کے بیس کے اوپر اور پرانی جو نالج ہے جو لوگ مارکیٹ کے اندر سینہ جو معلومات کا جو تبادلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو وہ لوگ جو پہلے آ کے گئے ہیں وہی صرف جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اچھا تاثر لے کے گئے ہیں تو اچھی مارکیٹنگ ہوگی ہماری. بالکل. تو ابھی اس کو مطلب یہ ہے کہ اسی بیس پہ ہمارے جتنے جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں بیسیکلی یہ ان کو کہتے ہیں کہ ریسپانسبل ٹورزم گائیڈز کہیں یا ریسپانسبل ٹورزم مینیجرز کہیں یا ایکو ٹورسٹ کہیں, جو انوائرمنٹ اور بڑے سینسٹیو لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو ہے کسی علاقے کی کلچر کو بھی ڈسٹرب نہ کریں اور یہ ہے کہ وہاں کے وسائل بھی خراب نہ ہوں. تو اس قسم کے چند جو ٹورسٹ ہیں ماحول دوست وہ آ رہے ہیں جن کو ایریا کے بارے میں پتا ہے, کلچر کے بارے میں. کیا تعداد ہے جو آپ بہت سارے ٹور آپریٹرز لنک ہیں, تو یہ انٹرنیشنل ٹورزم کیا سالانہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں حالات کے علاوہ؟ حالات کے وہ تو ایک دم ہوتا ہے, ہر دفعہ ایسا تو نہیں ہوتا. اس سال حالات بہتر نہیں ہے تو اس وجہ سے پہلے اس کے سیزن کا جو پہلا تھا اپریل تک تو بڑا اچھا رسپانس تھا کہ پچھلے سال سے بہتر ہوتا, لیکن یہ کیونکہ حالات جنگی حالات اور آگے بین الاقوامی جو معاملات رہے اس وجہ سے تو کافی کینسلیشنز ہوئی. تو اس میں انڈیویجولس کو تو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے انٹرنیشنل ٹوریزم سے, تو قومی خزانے کو اس سے کیا فائدے مل رہے ہیں؟ قومی خزانے کو ظاہر ہے باہر سے جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ
فورن ایکسچینج لے کے آتے ہیں اور ان کی اسپینڈنگ پاور ہوتی ہے، وہ دوسری چیزیں بھی خریدتے ہیں، ہینڈی کرافٹس وغیرہ بھی، کھانا پینا بھی کر لیں. تو ان کا پچھلے ایک اندازے میں کہہ رہے تھے کہ کم سے کم $2,000 سے $3,000 جو ہے ایک ٹورسٹ خرچ کرتا ہے ایک مہینے میں، ہفتے میں، جتنا اس کا ٹور ہوتا ہے. میرے خیال ایوریج 10 دن یا 14 دن کے اندر. تو اس سے ظاہر ہے ایک اچھی خاصی تعداد باہر سے اگر آئے تو. ویسے تو پچھلے سالوں میں بتا رہے تھے کہ کوئی میرے خیال 5 سے 10 ہزار کے قریب غیر ملکی سیاحت جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اگر وہ تعداد اگر ہزاروں میں لاکھوں میں آئے تو اس سے ظاہر ہے کسی کیا کیے جا رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق؟ کیا پالیسی اختیار کی ہے کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جس کو کرنے سے یہ جو ٹوریزم ہے، انٹرنیشنل ٹوریزم، اس میں اس کی تعداد میں دگنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم جس طرح ملک کے دیگر حصوں، دنیا کے مختلف حصوں میں ٹوریزم فروغ پا رہا ہے، اسی طرح پاکستان کی اس ٹوریزم کو بھی فروغ دینے کے موقع مل سکے. اس کے لیے تو سب سے بہترین جو حل وہ یہ ہے کہ اپنے ریسورسز کو ہم میکسیمم بچائیں. اپنے گلیشیئرز کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے جنگل کو، اپنے کلچر کو، اپنے لباس کو، اپنے جو غذا ہے اس کو ہم رکھیں. کیونکہ ٹورسٹ آتا ہے اس ایریا کے نیچر، کلچر، انوائرمنٹ وہ دیکھنے کے لیے. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے ایریا کو پروٹیکٹ کریں. اس کے بعد ٹورسٹ کے لیے ایکٹیویٹیز، پروڈکٹس چاہیے کہ ہم فیسٹیولز اس قسم کے رکھیں کہ جہاں پہ ہم اپنا کلچر ان کو دکھا سکیں. پروڈکٹس ایسے رکھیں کہ جو وہ ہم سے خریدیں، اور جو ہمارا جو کلچرل فوڈ ہے اس کو پروموٹ کریں. اور یہ ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ دیں. پھر یہاں پہ فلائٹس کا جیسے ایکسس کیا، چارٹر فلائٹس وغیرہ اسکردو کے لیے رکھی جائیں. اگر گلگت نہ بھی ہو تو اسکردو کے لیے دبئی سے، چائنا سے، کہیں سے بھی. تو ایک پلان کے تحت ہو تو میرے خیال میں بہت اس سے علاقے کی جو ہے اکانومی ڈیولپ ہو سکتی ہے، بہت فائدہ ہو سکتا ہے ملک کو. انور صاحب، آپ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ.